ناظرین، مسلم لیگ نون کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے، ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایک پلان یہ ہے کہ تقریباً کوئی 70 لوگ جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے پاکستان سے جانے لگے ہیں، جس میں شریف خاندان کے افراد بھی شامل ہیں۔ اسی بات کے اوپر تو آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے بار بار کہ آپ لوگ یہ اتنی شاہ خرچیاں کرتے ہیں، بار بار سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں میرے قائد کی جانب سے کہ یہ خود تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ خبریں ہیں جس کے اوپر تفصیل سے اس ویلاگ کے اندر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلی خبر جو ہے اس کا تعلق تو ہے جناب نواز شریف صاحب سے، اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اب اس سے پہلے جو خبریں آئی تھیں وہ یہ تھی کہ شاید ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، چونکہ وہ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں تو شاید اس لیے ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا جا رہا ہے۔ لیکن پھر یہ خبر آئی کہ نہیں، ڈپلومیٹک پاسپورٹ نہیں ہے، عام پاسپورٹ ہے جس کی میعاد 10 سال ہے اور 10 سال کے لیے جو ہے وہ ویلڈ ہوگا، اور وہ ان کو جاری کیا گیا۔ اب اس کے بعد فوراً چہمو گوئیاں شروع ہو گئیں کہ جناب کیا ان کی واپسی کا کوئی پلان بن رہا ہے، یہ پاکستان واپس آنے لگے ہیں، کیونکہ ابھی 1-2 دن پہلے ہی شہباز شریف صاحب نے کوٹ لکھپت جیل کا بھی دورہ کیا تھا، تو چند لوگوں نے اس وقت یہ بھی بات کہی کہ شاید یہ کوئی اس طرح کی تیاری ہو رہی ہے، کیونکہ جیسی وہ واپس آئیں گے تو ہو سکتا ہے سیدھا جیل ہی جائیں، کیونکہ ہو کیا سکتا ہے، بلکہ ٹیکنیکلی ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی ایک سزا یافتہ مجرم ہیں، تو اگر واپس آئیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے۔ تو اس لیے میرے قائد جو ہے شاید اس لیے انہوں نے جیل کا دورہ بھی کیا تھا۔ لیکن اب کہانی میں ایک ٹوسٹ آیا ہے۔ میں نے اس کا تذکرہ اپنے چند 1-2 پروگرامز کے اندر پہلے کیا تھا، لیکن میں نے تفصیل سے بات نہیں کی تھی، اور اب اس خبر کی جو ہے وہ تصدیق بھی ہوتی ہے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ بیسکلی ایک پلان یہ ہے کہ تقریباً کوئی 70 لوگ جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے پاکستان سے جانے لگے ہیں، جس میں شریف خاندان کے افراد بھی شامل ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے شاید آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، اور وہاں پہ یہ سارا شریف خاندان جو ہے وہ اکٹھا ہوگا۔ اب اس کی ایک لسٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرنا شروع ہو چکی ہے۔ میں سوشل میڈیا کے اوپر اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے مسلم لیگ نون کے 1-2 سورسز سے اس لسٹ کی کنفرمیشن چاہی تھی، وہ مجھے نہیں دی گئی، لیکن پھر بھی کئی صحافیوں نے جو ہے وہ اس لسٹ کو ٹویٹ بھی کیا ہے، اور یہی لسٹ جو ہے وہ ایکچولی سرکولیٹ کر رہی ہے، اور یہ لگتی بھی ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہی ہوگی۔ اب اگر اس لسٹ کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو بیسکلی 28 سے 30 اپریل تک کا پروگرام ہے سعودی عرب جانے کا۔ میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے تو آرام سے بات کروں گا، لیکن اگر آپ جو نام جو آئے ہیں سامنے اس کو ذرا ایک ایک کر کے دیکھیں، سب سے اوپر تو میرے قائد شہباز شریف صاحب کا نام ہے، وہ نمبر 1 پہ ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 کے اوپر جناب ایک پوری لسٹ آتی ہے جس میں پارٹیز کے مختلف ہیڈز جو ہیں ان کے نام بیچ میں آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے نا ٹینٹیٹیو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس لسٹ میں کوئی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن نام کون کون سے ہیں؟ نام ہے جناب اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو تشریف لے کے جا رہے ہیں ٹینٹیولی، مولانا اسد محمود صاحب جو کہ ان کا بھی JUIF سے مولانا صاحب سے رشتہ ہے۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کو بھی لے کے جایا جا رہا ہے۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کے طور پہ، کیونکہ لکھا تو آگے یہی ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ PPP، لیکن بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ وزارت خارجہ کا جو ہے وہ حلف اٹھا لیں گے، لیکن ابھی تک تو فی الحال وہ حلف نہیں اٹھایا۔ مجھے نہیں پتا اب 28 تاریخ تک، ابھی 3 دن پڑے ہیں، وہ تب تک حلف اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے۔ تو ایسے معاملات میں جب ایک فورن کنٹری کا ٹرپ ہو رہا ہے تو ملک کے وزیر خارجہ کو تو جانا چاہیے، تو اگر بلاول بھٹو صاحب نہیں جاتے تو کم از کم ہنا روانی کھر کو تو پھر ضرور جانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو حلف اٹھا لیا ہے اور وہ وزیر مملکت ہیں۔ اس کے بعد جی شگفتہ جمانی صاحبہ، یہ بھی پیپلز پارٹی سے، سردار اختر مینگل صاحب یہ پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ کے، سردار خالد مکسی صاحب یہ باپ سے جن کا تعلق ہے، باپ پارٹی سے، خالد مقبول صدیقی صاحب یہ MQM پاکستان کے سربراہ وہ بھی جا رہے ہیں، امیر حیدر خان ہوتی ANP سے ان کو بھی لے جایا جا رہا ہے جناب، نوابزادہ شاہ زین بگٹی صاحب ان کو بھی لے جایا جا رہا ہے، یہ جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ ہیں،
اسلم بھوتانی صاحب، یہ بھی MN اسلم بھوتانی صاحب جو ہیں وہ گوادر والی سائڈ سے ان کا تعلق ہے اور یہ آزاد امیدوار ہیں. ان کو بھی، ان کا نام بھی ہے. علی نواز شاہ ان کا نام ہے. محسن داوڑ، اچھا محسن داوڑ کا نام جو ہے وہ ECL کے اندر ہے، تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ محسن داوڑ کو جو ہے وہ شاید 1 ٹائم پرمیشن ملے گی اور اس کے بعد شاید وہ ٹریول کر سکیں. اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب PK میپ سے جن کا تعلق ہے اور اوبویسلی PDM کا ایک بڑا امپورٹنٹ رکن ہے یہ. ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب پریزیڈنٹ نیشنل پارٹی، ان کو بھی لے جایا جا رہا ہے. شاہ اویس نورانی صاحب جمعیت علماء پاکستان، ان کو بھی لے جایا جا رہا ہے. اس کے بعد حافظ محمد طاہر اشرفی صاحب فارمر SAPM. اچھا طاہر اشرفی صاحب کو لے جانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ سعودیہ کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ طاہر اشرفی صاحب کی بدولت جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے ان کا نام بھی جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آگے فورن منسٹری سے سہیل محمود صاحب سیکرٹری فورن افیئرز، ان کو لے جایا جا رہا ہے. علی حیدر الطاف صاحب چیف آف اسٹیٹ پروٹوکول، ان کو لے جایا جا رہا ہے. پرسنل سٹاف بریگیڈیئر محمد احمد، یہ MS ہیں، ملٹری سیکرٹری ہیں، جن کو لے جایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد سمیر احمد سید صاحب پرسنل سٹاف آفیسر ٹو پرائم منسٹر. لیفٹیننٹ کمانڈر بلال احمد راجہ، یہ 8D کیمپ ٹو دا پرائم منسٹر. اور ضیاء الحق ویلے یعنی کہ جس نے گاڑی چلانی ہے وزیر اعظم کی، وہ بھی جا رہا ہے جناب. اچھا جی، سیکیورٹی سٹاف سپرنٹینڈنٹ آف پولیس محظور علی غوری چیف سیکیورٹی آفیسر ٹو پرائم منسٹر، ان کا جا رہا ہے. اس کے بعد جناب اب یہ پوری فیملی آ رہی ہے جن کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور ان کو شریف خاندان سے جو ہے جو یہ لوگ جا رہے ہیں. اس میں جی ٹاپ آف دا لسٹ ہے حمزہ شہباز شریف، اس کے بعد مسز حمزہ شہباز شریف، اس کے بعد مس سماویہ، یہ ان کی حمزہ شہباز صاحب کی جو ہیں وہ صاحبزادی ہیں. اچھا جی، پھر نسرین، یہ جناب میڈ ہیں حمزہ شہباز صاحب کی، وہ بھی جا رہی ہیں. حمزہ شہباز صاحب کی فیملی کی میڈ ہیں یعنی کہ ان کی بیٹی کی، وہ بھی جا رہے ہیں. اس کے بعد جی کیپٹن صفدر صاحب، مریم نواز صاحبہ، ان کا نام بھی ہے. اس کے بعد صاحبہ عباس شریف، اس کے بعد یوسف عباس شریف، پھر مسز یوسف عباس شریف، پھر امیمہ یوسف عباس سن آف یوسف عباس شریف. اور دوحہ سے جناب سلمان شہباز جو ہے وہ آ رہے ہیں، مسز سلمان شہباز آ رہی ہیں. اس کے بعد سلمان شہباز صاحب کے صاحبزادے آ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے صاحبزادی کی جو میڈ ہیں آسمہ، وہ بھی آ رہی ہیں. اور لندن سے جو ہے وہ فی الحال حسن اور حسین نواز کا نام جو ہے، تو اس میں نواز شریف صاحب کا نام فی الحال نہیں ہے، لیکن یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ تشریف لے کر آئے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے. تو یہ جناب یہ پوری لسٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ جو پورا پروٹوکول جو ہے وہ جا رہا ہے، اس میں 16 افراد جو ہیں وہ اتحادی جو ہیں وہ ساتھ جا رہے ہیں اور اس میں باقی جو افراد ہیں ان کے نام بھی جو ہیں وہ سامنے ہیں. ARY کے اوپر بھی جو ہے یہ لسٹ چل چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا ٹیلی ویژن کے اوپر بھی جو ہے یہ لسٹ جو ہے وہ چل چکی ہے. 16 افراد اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اچھا، اب میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آپ ایک جگہ کے اوپر آپ IMF سے جا کے پیسے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ کے اوپر یہ اس قسم کی شاہ خرچیاں ہو رہی ہیں. ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کے چند حلقے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا خرچہ جو ہے یہ پرسنل لیول کے اوپر ہی ہو رہا ہے اور یہ اس کا پرسنل پیسے جو ہیں وہ خرچ کیے جا رہے ہیں اور یہ اپنے ذاتی خرچ کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا کچھ ہوگا. لیکن ذاتی خرچ کے اوپر میرا ایک سوال یہ ہے کہ جب یہ جا رہے ہیں وہاں پہ تو ان کو سرکاری پروٹوکول نہیں ملنا کیا؟ وہاں پہ جو پاکستانی ایمبیسی ہے اس نے تو ان کو سرکاری پروٹوکول دینا ہے نا، تو پھر یہ اتنی لمبی لسٹ لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس بہت پیسے آ گئے ہیں پاکستان کے پاس؟ اور دوسری بات یہ کہ اسی بات کے اوپر تو آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے بار بار کہ آپ لوگ یہ اتنی شاہ خرچیاں کرتے ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے وہ یہ سارا کا سارا. اور دوسری بات یہ کہ اگر شریف خاندان جا بھی رہا ہے، چلے باقیوں کی میں 1 منٹ کے لیے بات کر لوں، تو اس میں یہ آفیشیل لسٹ کے اندر ان کا نام کیوں آ رہا ہے؟ آخر اس کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب اگر انہوں نے ٹریول کرنا ہے وہ جائیں، پرسنلی چلے جائیں، 100 دفعہ جائیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ جو آفیشیل لسٹ بن رہی ہے اس کے اندر ان لوگوں کے نام کیوں آ رہے ہیں بیچ میں؟ کیونکہ یہ بھی بیسکلی اس پورے گروپ کا حصہ ہیں. تو بار بار مسلم لیگ نون کی جانب سے ایسی غلطیاں ہوتی ہیں میرے قائد کی جانب سے کہ یہ خود تنقید کا نشانہ بنتے ہیں. پہلے خود اوپر وزیر اعظم بنے، نیچے بیٹے کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ آپ نے نامزد کروا دیا، جو کہ میری نظر میں نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ کے اوپر پہلی خاندانی سیاست کے حوالے سے پوری تنقید ہوتی ہے، پھر آپ کام بھی وہی کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے یہ ہونے لگی ہے کہ جی مریم نواز جو ہیں ان کی آج رانا ثناء اللہ سے ملاقات ہوئی ہے اور مریم نواز اب کہا جا رہا ہے کہ کل سے
وہ اس سلسلے میں لاہور کے مختلف حلقوں کا جو ہے دورہ شروع کرنے والی ہیں. آج انہوں نے اس سلسلے میں ٹویٹ بھی کیا ہے. تو ایک جگہ پہ یہاں پہ ویسی الیکشن کی گیما گیمی ہو رہی ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی ہو سکتا ہے الیکشن جو ہے وہ اس سال ہی ہو جائیں, اور عمران خان صاحب یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی میں یہ عید کے بعد جو ہے وہ میں کال دے سکتا ہوں. تو یہ ایک ٹوٹل ایک امپریشن آ رہا ہے کہ اس وقت حکومت کی رینکس کے اندر نا کافی پریشانی پائی جاتی ہے, پوری طرح پریشانی پائی جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ پھر یہ حرکتیں بھی ہو رہی ہیں. تو جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں, مطلب یہ جو ٹور والی حرکتیں ہیں, تو پھر ظاہری بات ہے آپ کے اوپر تنقید جو ہے وہ پھر ٹھیک ہوتی ہے, پھر صحیح تنقید ہوتی ہے کہ جی خاندانی سیاست جو ہے نا وہ آپ لوگ اس کو پروان چڑھاتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ, اس پوری لسٹ کے اندر جو ہے وہ وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی گھر کا نام ہی نہیں ہے, ان کا نام ہی نہیں ڈالا بیچ میں, وہ کیونکہ شاید ہو سکتا ہے جس طرح میں نے کہا کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ ہو سکتا ہے تب تک جو ہے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں. تو دوسری بات یہ کہ نون لیگ کے اپنے اندر سے جو مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک ملا ہے, نون لیگ کے اندر بڑی پریشانی پائی جاتی ہے اس وقت بالکل, اور یہ مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان معاملات کو کس طرح سنبھالیں. یہ جب سے مطلب آئے ہیں نا حکومت میں, 9 اور 10 کی درمیانی رات جو ہے وہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی, اور اس کے 2 دن کے بعد شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا تھا. تو تب سے لے کر اب تک جتنی دیر ہو چکی ہے, ان کو ابھی تک معاملات جو ہے وہ سنبھالے نہیں جا رہے. دوسری جانب شہباز شریف, وہ حمزہ شہباز کا جو ہے وہ حلف بھی اس وقت ٹنگا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, اور اب کل اس کی تاریخ جو ہے وہ لگی ہے. اب مجھے نہیں پتا آپ ویلاگ جب تک دیکھ رہے ہیں تب تک آج کی تاریخ آ چکی ہو, تو وہ معاملہ بھی جو ہے وہ کورٹ کے اندر پھنسا ہوا ہے کیونکہ ان کا حلف نہیں ہو رہا. تو ایسی صورتحال میں جب یہ ساری پرابلمز ہو رہی ہیں, اس دوران یہ اس قسم کی جو فلائٹوں والی ایکٹیویٹیز ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے کہ ان لوگوں کو کب جا کے جو ہے وہ تھوڑی سی عقل آئے گی کہ ہم اس طرح کی حرکتیں نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر تنقید ہو. لیکن خیر ان کے اپنے کیے دھریں. اوپر سے ویسے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے شاید دنوں کے اندر یا ہفتوں مہینوں کے اندر جو ہے وہ ایک پورا مہنگائی کا بم آ کے گرنے والا ہے عوام کے اوپر, کیونکہ IMF کے ساتھ جو آپ ڈیلیں شیلیں کر رہے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ آپ نے ٹیکسز بھی بڑھانے ہیں, آپ نے پیٹرول اور ڈیزل پہ سبسڈیز بھی واپس کرنی ہے. تو اور اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ لگ یہی رہا ہے کہ آپ کافی مشکلات میں آنے والے ہیں, اور اس دوران یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے یہ کتنی دیر سروائیو کر پاتا ہے, اس کو دیکھتے ہیں. لیکن عوام جو ہے وہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ بیچاری مشکلات میں ہی گھری ہوئی ہے, چاہے عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تب بھی, اور اب موجودہ حکومت جو ہے وہ فی الحال کسی قسم کا کوئی ریلیف اس عوام کو نہیں دے سکی ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.